الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے آخری 10 دنوں میں سلف الصالحین کا طریقہ۔ میرے محترم روزے دار بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کے آخری 10 دن بہترین خاتمے اور روزے کے سب سے افضل دن ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں دوسرے ایام سے زیادہ عمل کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی عبادت کی کوشش رمضان کے آخری عشرے میں کیا کرتے تھے اتنی اس کے علاوہ میں نہیں کرتے تھے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کی خوب کوشش کرنا مسنون ہے۔ ان آخری 10 دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کرتے ہوئے اور ثواب کو غنیمت جانتے ہوئے ہمارے سلف الصالحین کی عظیم شان ہوتی تھی، خاص کر اس لیے کہ یہ مہینے کے آخری ایام ہیں۔ وہ قیام کے ذریعے اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے رمضان کی 23ویں رات کو پہلی تہائی رات تک قیام کیا، پھر 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے آدھی رات تک قیام کیا، آپ نے 27ویں رات کو ہمارے ساتھ قیام کیا، یہاں تک کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ ہمیں فلاح یعنی سحری نہیں ملے گی۔ حضرت نعمان بن بشیر نے کہا کہ ہم سحری کو فلاح کہا کرتے تھے۔ حضرت صائب بن یزید سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم دارمی رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ لوگوں کو 11 رکعتیں پڑھایا کریں۔ انہوں نے کہا امام 100 آیتیں پڑھتا تھا، یہاں تک کہ لمبے قیام کی وجہ سے ہم ڈنڈوں پر ٹیک لگا لیا کرتے تھے اور ہم فجر کے قریب نماز سے لوٹتے تھے۔ ان راتوں میں نماز کے لیے لوگ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور اپنے گھرانے کے لوگوں پر نماز کی تاکید رکھ اور خود بھی اس پر جمع رہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے جیسا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مشذرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، یعنی جب آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے تھے، اپنی راتوں کو زندہ کرتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بیدار رکھتے تھے۔ اس عشرے میں سلف الصالحین کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت زیادہ کرتے تھے، کیونکہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے اور وہ اسی آخری عشرے میں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں نازل فرمایا۔ حضرت اسود رحمہ اللہ رمضان کی ہر 2 راتوں میں ایک بار
قرآن پڑھ کر ختم کیا کرتے تھے۔ حضرت نخعی رحمہ اللہ بھی خاص رمضان کے آخری عشرے میں ایسے ہی قرآن کو 2 راتوں میں ختم کیا کرتے تھے اور باقی دنوں میں 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ اس عشرے میں سلف الصالحین کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اعتکاف کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے ان کو وفات عطا فرما دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی بیویوں نے اعتکاف کیا، ازواج مطہرات نے۔ اس عشرے میں سلف الصالحین کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ دعا کرنے کی خوب کوشش کرتے تھے، خاص کر اللہ سے عفو و عافیت مانگتے تھے، کیونکہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، حدیث میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میں جان لوں کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو اس میں کیا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہو اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، معاف کر دینے کو پسند فرماتا ہے، تو تو مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ، رمضان کے جو دن باقی رہ گئے ہیں ہمیں ان کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور تمام غلطیوں، لغزشوں اور کوتاہیوں کو بھی ہماری طرف سے درگزر فرما اور ہمیں بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما۔ اس رمضان المبارک میں ہم سے راضی ہو جا، آمین ثم آمین، والحمد للہ رب العالمین۔